الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے کئی بار آ چکا ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 30، اور مضمون کی وضاحت بھی آپ حضرات کے سامنے کئی مرتبہ آ چکی ہے تھوڑے تھوڑے حصے میں۔ کل کی نشست میں آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اپنے اس ارادے کا جو اظہار فرمایا کہ میں آدم کو پیدا کرنا چاہتا ہوں، ایک نئی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتا ہوں، نہ صرف یہ کہ پیدا کرنا چاہتا ہوں بلکہ خلافت اور نیابت کی جو ذمہ داری ہے وہ بھی اس کے سپرد کرنا چاہتا ہوں، جس پر فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ تو ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو شر پسند ہوگی، اس کے اندر برائی کا بھی عنصر ہوگا، تو کیسے وہ اس ذمہ داری کو اٹھا سکے گی؟ یا اللہ اس کام کے لیے تو ہم مناسب ہیں کیونکہ ہم تیری نافرمانی نہیں کرتے، کبھی ہم جو ہے گناہ نہیں کرتے، لہٰذا یہ کام ہمیں ملنا چاہیے۔ تو میں نے آپ کے سامنے بتا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرشتوں کے سامنے بات کری تھی، یہ فرشتوں سے کوئی مشورہ نہیں ہو رہا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے پاک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مشورے کی شکل بنائی تاکہ امت کو مشورے کی تاکید، مشورے کی تعلیم اور مشورے کی اہمیت کا پتہ چل سکے۔ دوسرا پوائنٹ اس میں غور کرنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مشورے کی شکل جو بنائی اس کی ایک وجہ تو آپ کے سامنے یہ آ گئی کہ اس میں مشورے کی تعلیم ہے، تاکید ہے۔ دوسری وجہ جو ہمیں زیادہ سمجھ میں آتی ہے اور علماء نے اس کی وضاحت بھی کی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اپنے اس ارادے کا اظہار اس لیے بھی فرمایا کیونکہ فرشتے سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے افضل اور اعلیٰ مخلوق ہم ہیں۔ سب سے اونچی مخلوق کون ہے؟ فرشتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ سب سے اونچی مخلوق ہم ہیں اور ہم سے اونچی کوئی مخلوق، ہم سے اعلیٰ کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ پیدا نہیں فرمائے گا۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے فرشتے یہی سمجھتے تھے، لہٰذا فرشتوں کو اس بات کا علم ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھی اس بات کا اظہار فرمایا۔ جب فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اظہار فرمایا تو آپ سن چکے کہ فرشتوں نے کیا کہا کہ یا اللہ تو ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرے گا جس کے اندر عنصر ہے برائی کا، اور وہ زمین کے اندر خون اور فساد پھیلائیں گے اور خون بہائیں گے، لہٰذا اگر یہ ذمہ داری تو اس کو دے گا تو بہت ممکن ہے یہ ذمہ داری وہ ادا نہ کر سکے۔ اس کام کے لیے یہ ذمہ داری ہمیں دے دی جائے، ہم تو گناہ نہیں کرتے، ہم سے تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے گا فرشتوں کا یہ کہنا کہ یا اللہ ہم ایسی مخلوق جو معصوم ہے اور گناہ نہیں کرتے اس کو چھوڑ کر کسی ایسی مخلوق کو پیدا کرنا جو معصوم نہیں ہے اور گناہ کرتا ہے، اس کو یہ کام دینا اور اس کو یہ سپرد کرنا، یہ فرشتوں کا اعتراض نہیں تھا بلکہ یہ فرشتوں کی نیاز مندی تھی۔ نہ فرشتوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اعتراض کر سکیں۔ احتراماً درخواست کے طور پر فرشتے جاننا چاہتے تھے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ کام ایک معصوم مخلوق کے ذمے دیا جائے، بلکہ یہ بات تو میں جانتا ہوں کہ یہ کام اسی کے ذمے دیا جا سکتا ہے جو معصوم نہ ہو اور جس کے اندر برائی کی طرف جانے کا بھی امکان ہو، برائی کی طرف جا سکتی ہو اور پھر بھی برائی سے بچ کر دکھائیں اور برائی کو ختم کر کے دکھائیں اور نیکی کا حکم دے کے دکھائیں اور برائیوں سے لوگوں کو روک کر دکھائیں۔ لہٰذا یہ کام معصوم مخلوق کے ذمے نہیں لگایا جائے گا بلکہ ایسی مخلوق کے ذمے لگایا جائے گا جو معصوم نہ ہو، اور وہ کون ہے؟ وہ انسان ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان چند باتوں کی وجہ سے فرشتوں کے سامنے اپنے اس ارادے کا اظہار فرمایا۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی بات کل آئے گی۔